أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. آمنت بالله صدق الله العظيم. پھر ان دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ پیدل چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دیں اس عمل کے اجر کا جو آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے، جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان کو ساری بات بتلائی تو وہ کہنے لگے کہ تم مت ڈرو، ظالم لوگوں سے تم نے نجات حاصل کر لی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی کہ اے ابا جان، آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین وہ شخص جس کو آپ ملازم رکھیں، ملازم جن لوگوں کو آپ رکھیں ان میں بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو۔ وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میرے پاس ملازمت کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کر لو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، اور میں تمہارے اوپر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، اور ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر لوں گا تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ القصص کی آیت 25، 26، 27 اور 28، یعنی آیت نمبر 25 سے 28 تک کی آیات ہیں، 4 آیتیں۔ اور ان سے پہلے ذکر چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور وہاں کنویں پر دیکھا کہ 2 خواتین ہیں اور اپنی بکریوں اور مویشیوں کو لے کر علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں کہ کب لوگ جائیں گے، کب ہم بچا کھچا پانی
اپنے مویشیوں کو پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان سے پوچھ کر پھر ان کو پانی پلا دیا، ان کی مدد کی۔ وہ دونوں خواتین چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد ان میں سے ایک واپس آئی اور بڑے حیا کے ساتھ پیدل وہ واپس آئی اور کہنے لگی کہ بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دیں اس کے اجر کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی نکالا ہے۔ یہاں تک کی بات گزشتہ درس میں بیان کر دی گئی تھی، اور وہیں یہ بات بھی آئی تھی کہ گزشتہ درس میں کہتے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر احسان کیا تھا، تو ان بچیوں کے والد نے بھی چاہا کہ احسان کے بدلے میں احسان کیا جائے، اور یہ شرفاء کا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا اور صلحاء کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان۔ اور یہ بات بھی ہم نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ احسان کرتا تھا تو آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محسن اعظم سمجھتے تھے، تو بڑھ بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو احسان کے بدلے میں احسان کرنا یہ کوئی اجرت نہیں ہے یا خدمت کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا اور صالحین کا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس کے احسان کے بدلے میں میں بھی اس کے ساتھ احسان کروں۔ یہ ساری بات گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے، اور آخر میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ جو ایک خاتون واپس آئی جن کا نام بعض روایات کے مطابق صفورہ ہے، تو وہ آ کر کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دیں اس کام کے اجر کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی نکالا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، پھر جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان کو سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح میں مصر میں تھا، کس طرح فرعون کے گھر میں میری پرورش ہوئی، اور کس طریقے سے میرے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا، اور پھر کس طریقے سے انہوں نے میرے قتل کا اعلان کیا، اور کس طریقے سے میں مصر سے نکلا، یہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صالح مدین سے بیان کیا۔ تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، کہ موسیٰ اس نیک آدمی کے پاس پہنچے، یعنی بچیوں کے والد کے پاس پہنچے، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، اور ان کو سارا قصہ بیان کیا۔ قَالَ لَا تَخَفْ، تو وہ جو والد تھے وہ کہنے لگے لا تخف، تم مت ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، تمہیں نجات حاصل ہو گئی ہے ظالم لوگوں سے۔ اب تم ظالم لوگوں سے بہت دور ہو، یہ علاقہ نہ فرعون کا ہے، نہ اس کی سلطنت کا ہے، نہ قبطیوں کا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دی ہے۔ اور اسی سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ ظالم تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مکہ مارا تھا، وہ بھی مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظالم نہیں تھے، ظالم وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اعلان کیا۔ تو ان دونوں بچیوں کے والد نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب تم مت ڈرو اور تمہیں ظالم لوگوں سے نجات حاصل ہو گئی۔ اب اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بچیوں کے والد تھے یہ کون تھے؟ تو اس میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے، دو گروہ ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بچیوں کے والد تھے ان کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام،
اور حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ دونوں بچیاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور پھر ان دونوں بچیوں میں سے ایک کا نکاح ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ خسر ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. یہ ایک قول ہے اور یہ معروف ہے، اور اکثر لوگوں میں یہی قول مشہور ہے کہ وہ جو صالح مدین تھے، یعنی مدین کے نیک آدمی، بچیوں کے والد، ان کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام. لیکن مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قصہ مشکل ہے. وجہ اس کی یہ ہے، وہی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ وما قوم لوط منکم ببعید. سورہ ہود کے اندر ہے کہ وما قوم لوط منکم ببعید، کہ لوط کی جو قوم ہے، لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، وہ تم سے کچھ دور نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ یہ قریب قریب ہے، اور یہ بات طے ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ وہی ہے جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا. اس لیے یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ کوئی اور نیک بزرگ تھے. لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، وہ استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. وہ مدین کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن نے وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے نام کی صراحت کی ہے، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ یہ بچیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے. دونوں قول ہیں، بعض مفسرین نے یہ قول اختیار کیا، بعض مفسرین نے دوسرا قول اختیار کیا. تو کئی حضرات نے یہی کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے تو وہ صالح مدین کہتے ہیں کہ مدین کے کوئی بزرگ تھے نیک آدمی، ان کا یہ واقعہ ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام راجح یا معروف قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر سارا واقعہ ان کو سنایا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تم مت ڈرو، تمہیں ظالم لوگوں سے نجات ہو گئی ہے. اب وہ جو دو بچیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی یا صالح مدین کی، ان میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی اے ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے. وجہ یہ تھی کہ بچیاں باہر جانا پڑتا تھا، باہر کا کام کرنا پڑتا تھا، حیا کے خلاف تھا، مشکل کام بھی ہوتا ہے باہر کا، عورتوں کے بس کا بھی نہیں ہوتا، مرد ہی وہ کام کرتے ہیں. تو یہ دونوں بچیاں، ان دونوں بچیوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ آدمی ایماندار ہیں، شریف ہیں، باحیا ہیں، اور ان کے طاقتور بھی ہیں. طاقتور تو اس وجہ سے کہ اکیلے وہ پتھر ہٹا دیا، اکیلے وہ کنویں سے پانی نکالا جو کئی آدمی مل کر نکالا کرتے تھے، رہٹ چلایا صرف انہوں نے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مضبوط آدمی ہیں اور طاقتور ہیں. اور امانت دار ہونے کی کبھی ان کو اندازہ ہو گیا کہ جب وہ خاتون آئی تھیں اور وہ راستہ دکھانے لگیں کہ چلیے ہمارے گھر، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم پیچھے پیچھے رہو اور مجھے بتاتی چلی جاؤ کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے. تو اس سے خاتون کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ آدمی بہت پاکیزہ نظر والا ہے اور اس کی نگاہ پاکیزہ ہے، دل پاکیزہ ہے اور عصمت والا ہے، تو قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. تو ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا، قرآن یہ کہتا ہے کہ قالت احداہما، ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا جان
آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے. یا ابتی، اے ابا جان، یا اب اے باپ، یا ابتی ابا جان. احترام، محبت، یہ محبت اور احترام والا جملہ ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ جو بات کرتے ہیں بڑے ادب اور احترام سے کرتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حالانکہ کافر تھے، لیکن انہوں نے بھی جب اپنے ابا جی سے باتیں کی ہیں ساری قرآن مجید میں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے بھی اپنے ابا جی سے جب خطاب کیا تو کہا اے ابا جی استاجروا، آپ ان کو اجیر رکھ لیجئے، یعنی ان کو ملازم رکھ لیجئے. پھر آگے کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، جن لوگوں کو آپ ملازم رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو. بے شک جن لوگوں کو آپ ملازم رکھیں یا رکھنا چاہیں، جن لوگوں کو آپ ملازم رکھنا چاہیں کا ترجمہ باب استفعال کی وجہ سے، کیونکہ استفعال میں طلب کا مادہ پایا جاتا ہے. تو ان خیر من استاجرت، جن لوگوں کو آپ ملازم رکھنا چاہیں ان میں سب سے بہتر ملازم وہ ہوتا ہے القوی الامین، جو طاقتور ہو، مضبوط ہو، اور الامین امانت دار. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھا اور سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ جو خاتون کی بات قرآن نے نقل کی بلا وجہ نقل نہیں کی. ہم آپ کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید جس قصے کا جو حصہ نقل کرتا ہے اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے، اس سے کوئی سبق سکھانا ہوتا ہے، ورنہ قرآن مجید کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اسی لیے وہ پورا قصہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس واقعے کے جو اہم ترین جز ہیں ان کو صرف ذکر کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی کا یہ قول نقل کیا اور بڑے اہتمام سے نقل کیا کہ ان خیر من استاجرت، جن لوگوں کو آپ ملازم رکھنا چاہیں بے شک ان میں سب سے بہتر القوی الامین، وہ شخص ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار ہو. قوی کہتے ہیں جو اپنے کام میں مضبوط ہو، طاقتور کہہ لو، باصلاحیت کہہ لو، اور الامین امانت دار. اور تمام مفسرین نے لکھا کہ قرآن مجید نے جو یہ بات نقل کی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب کسی کو ملازم رکھنا چاہے تو اس کے اندر دو چیزیں دیکھنی چاہیے. جب بھی آپ ملازم کسی کو رکھنا چاہتے ہیں، گھر میں رکھنا چاہیں، دفتر میں رکھنا چاہیں، مدرسے میں رکھنا چاہیں، تو اس میں دو چیزیں دیکھنی چاہیے. ایک یہ ہے کہ یہ آدمی کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس آدمی کے اندر اس کام کرنے کی قوت اور صلاحیت ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی جو ہے امانت دار ہے یا نہیں، کرپشن، خیانت، جھوٹ یہ تو اس کے اندر نہیں ہے. اگر یہ دو چیزیں کسی آدمی کے اندر ہیں تو بہترین ملازم ہے وہ. نمبر ایک القوی، نمبر دو الامین. قوی کا مطلب کیا ہو گیا کہ مضبوط ہو، طاقتور ہو. یہاں طاقتور سے مراد یہ نہیں کہ پہلوان ہو، بلکہ طاقتور سے مراد یہ ہے کہ جو کام سپرد کیا جا رہا ہے اس کی پوری صلاحیت، قوت اس کے اندر موجود ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو کام اس کو سپرد کیا جا رہا ہے یا کام اس کو دیا جا رہا ہے اس کے کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی امانت دار ہے یا نہیں. اب ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ ڈرائیور رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ ڈرائیوری بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے، نیک ہے، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ جب ڈرائیور رکھ رہے ہو تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ڈرائیونگ جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا. اگر آپ کو خانسامہ رکھ رہے ہو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کھانا پکانا بھی جانتا ہے یا نہیں جانتا.
اگر آپ کمپیوٹر پر کسی کو رکھ رہے ہو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کمپیوٹر جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا، یہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ اگر اس کام کرنے کی صلاحیت ہی اس کے اندر نہیں ہے تو اس کو وہ چیز حوالے کرنا تو اپنی چیز تباہ کرنا ہے، کتنا ہی اچھا آدمی ہو، شریف ہو، لیکن اگر اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ کی گاڑی لے جا کے مارے گا، کہیں آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا، خود بھی نقصان اٹھائے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قوی ہو، یعنی جو کام اس کے سپرد کیا جا رہا ہے اس کام کرنے کی قوت اور صلاحیت اس میں پائی جا رہی ہو۔ جب یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی امانت دار ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر امانت دار نہیں ہوگا، جھوٹا ہوگا، کرپٹ ہوگا اور خیانت کرنے والا ہوگا تو وہ قدم قدم پر آپ کو دھوکہ دینے کی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو خاتون کی بات نقل کی اس میں بڑا اصول بتا دیا کہ جب بھی کوئی صاحب منصب کسی کو اپنے ہاں، اپنے گھر میں، دفتر میں یا کہیں ملازم رکھنا چاہے تو یہ دو صفتیں سب سے پہلے دیکھنی چاہیے۔ نمبر 1 القوی، کہ جو کام اس کے سپرد کیا جانے والا ہے اس کے اندر اس کی قوت اور صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اطمینان ہو جائے کہ یہ آدمی اس کام کو کرنے پر قادر ہے تو قوی ہو گیا۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے امین ہے یا نہیں ہے، یعنی امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 26 میں یہ آیا قالت احداہما یا ابت استاجر، ان دونوں میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ اے ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جن لوگوں کو آپ ملازم رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قوی امین ہو، یعنی طاقتور ہو، امانت دار ہو۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام یا صالح مدین نے بات شروع کی اور یہ کہا کہ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کر دو، علی ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ تم 8 سال میرے پاس ملازمت کرو، فإن اتممت 10، اور اگر تم نے 10 سال پورے کر لیے فمن عندک، تو بہت ہی اچھا ہے تمہاری طرف سے ہے، وما اريد ان اشق علیک، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر مشقت ڈالوں، ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، انشاءاللہ آپ مجھے نیکوکاروں میں سے پاؤ گے۔ قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، ایم الاجلین قضیت، 8 یا 10 سال کی دونوں مدتوں میں سے جون سی مدت بھی میں پوری کر لوں گا، فلا عدوان علی، تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کا کارساز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کرے اور آپ کی بھی مدد کرے۔ گویا حضرت شعیب علیہ السلام نے پیشکش کی 2 چیزوں کی، ایک یہ ہے کہ آپ میرے پاس 8 سال کام کرو، مزدوری کرو۔ اب وہ کیا کام کرو قرآن مجید نے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن ظاہر یہ ہے کہ وہ کام بکریوں کو چرانے کا تھا، جو مویشی تھے زیادہ کام وہ تھا، اس کے علاوہ جو باہر کے کام مردوں کے سپرد کیے جاتے ہیں وہ کام تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی بات یہ فرمائی کہ 8 سال تم میرے پاس رہو اور میرے بکریاں چراؤ، اجارے کا معاملہ کرو، اور یہ 8 سال کی مدت تو ضروری ہے، کم از کم 8 سال، اور اگر تم 10 سال پورے کر لو تو نور علی نور، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور جب تم یہ بات مان لو گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا کہ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین،
کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ تم 8 سال میرے پاس ملازمت کرو، فإن أتممت 10 فمن عندك، اور اگر تم 10 سال پورے کر لو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا۔ وما اريد ان اشق عليك، اور میں تمہارے اوپر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، یعنی میں کام نرمی سے لوں گا، مشقت سختی کا کام تم سے نہیں لوں گا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ نیک لوگوں میں سے پاؤ گے یعنی ایسے لوگوں میں سے پاؤ گے کہ سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى واذا اقتضى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ تعالی رحم فرمائے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، اللہ کی رحمتیں ہوں اس آدمی پر کہ جو بیچتے وقت بھی نرم ہو، وَإِذَا اشْتَرَى، اور خریدتے وقت بھی نرمی کرے، وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب تقاضا کرے تو بھی نرمی کرے۔ آپ تو نیک ہونے کا پتہ نہیں کیا مطلب سمجھ رہے ہوں گے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو نیک لوگوں میں سے پانے کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کام کرتے رہو گے میں نماز پڑھتا رہوں گا، بلکہ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں تمہارے ساتھ نیکی کروں گا، یہ مطلب ہے، اس معاملے میں تمہارے ساتھ نیکی کروں گا، تمہارے اوپر مشقت نہیں ڈالوں گا۔ وما اريد ان اشق علیک، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر مشقت ڈالوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، انشاءاللہ تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ قال ذلك بینی وبینک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ ایم الاجلین قضیت، ان دونوں مدتوں میں سے جون سی مدت بھی میں پوری کر لوں، 8 سال یا 10 سال، فلا عدوان علی، تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے، یعنی گواہ ہے، یعنی میں اور آپ ہیں، ہم دونوں معاہدہ کر رہے ہیں، کوئی اور دیکھنے والا تو ہے نہیں کہ کسی کو گواہ بنائے۔ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، لیکن یہاں گواہ تو تھے ہی نہیں، اللہ کو گواہ بنا دیا گیا کہ واللہ علی ما نقول وکیل۔ اب یہاں بڑی بحثیں چلی ہیں فقہا کے اندر کہ یہ نکاح تھا اور اس نکاح کے اندر مہر کیا تھا، کیا 8 سال کی ملازمت مہر تھی، اور یہ 8 سال کی ملازمت مہر کیسے بن گئی، لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ اور پھر اگر نکاح کیا گیا تو یہ نکاح تو مبہم تھا، احدی ابنتی ہاتین، 2 بیٹیوں میں سے ایک، تو لڑکی ہی متعین نہیں تھی، جب لڑکی متعین نہیں تھی تو نکاح کیسے ہو گیا، بڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ 8 سال کی ملازمت کیا شوہر بیوی کی ملازمت کر سکتا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ شوہر بیوی کی ملازمت تو نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے فقہا نے فرمایا کہ نہیں، یہ اصل میں بیوی کی ملازمت نہیں تھی بلکہ بیوی کے والد کی ملازمت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملازمت کی اجرت متعین نہیں تھی، کہا اجرت معروفہ تھی، 8-10 سال کی ملازمت تھی۔ لمبی بحثیں ہیں جو کتابوں کے اندر مذکور ہیں، لیکن حضرت شیخ الاسلام صاحب، حضرت محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، اور ہمارے اکابر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ 2 علیحدہ معاملے تھے، ایک معاملہ تھا اجارے کا، دوسرا معاملہ تھا نکاح کا، اور دونوں کو قرآن مجید نے تفصیلات ذکر نہیں کی، اور ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید ہر معاملے کی پوری تفصیل بیان نہیں کرتا، صرف موٹی موٹی باتیں بیان کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے صرف اتنی بات بیان فرما دی کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2 معاملے ہوئے۔ ایک معاملہ یہ کہ آپ میرے پاس رہو گے، 8 سال آپ میرے پاس کام کرو گے، اور اس کے بدلے میں گھر ہے، کھانا ہے، یہ سب کچھ ہے، جس طرح جو ہم کھاتے ہیں آپ بھی کھائیں گے، جس طرح ہم رہتے ہیں آپ بھی رہیں گے، ہم سے جو بھی آپ کے لیے خیر ہوگی ہم کوشش کریں گے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ تو یہ 2 معاہدے علیحدہ تھے،
اور قرآن مجید نے اس کو عقد کے طور پر ذکر نہیں کیا بلکہ 2 معاہدوں کو ذکر کیا ہے اجمالی طور پر کہ 8 سال تم رہو تو میں ایک بچی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ اب یہ اجارے کا جو معاہدہ تھا یا اجارے کا جو عقد ہے وہ علیحدہ ہوا اور بچیوں کا عقد علیحدہ ہوا۔ ظاہر ہے جب عقد ہوا ہوگا تو بچی بھی متعین ہو گئی ہوگی، لڑکی متعین ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کا مہر بھی علیحدہ متعین ہوا ہو اور جو عقد اجارہ تھا اس کی بھی تفصیلات علیحدہ ہوں۔ لیکن اتنی بات ہے کہ 2 چیزیں طے ہوئی ہیں، ایک یہ کہ ملازمت ہوگی 8 سال ضروری اور 10 سال اختیاری، اور دوسرا یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بچی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ اس جگہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان موسیٰ علیہ السلام آجر نفسه 8 سنين او 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه۔ ان موسیٰ علیہ السلام آجر نفسه 8 سنين او 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه، کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال، 8 سال لازمی اور پھر 10 سال انہوں نے خود پورے کیے تھے، جیسا کہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ 10 سال ملازمت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، صرف اس لیے علی عفت فرجی کہ میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے، وطعام بطنی اور پیٹ کا جو کھانا ہے وہ حلال طریقے سے مجھے میسر آ جائے۔ آج کل تو ہم لوگ ملازمت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ملازمت دنیا داری کی چیز ہے۔ عجیب مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، رزق حلال کمانا لوگ اس کو دنیا سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق حلال کمانا ہے تو فرض ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اور ہم تو دارالفتہ سے فتویٰ دیتے ہیں اور حضرت نائب صدر صاحب مدعو کے اس پر دستخط ہیں کہ اگر کوئی طالب علم ہے اس کے پاس حلال رزق نہیں ہے اور وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، حرام اس کی آمدنی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فی الحال چھوڑ دو تعلیم، پہلے جا کر رزق حلال حاصل کرو، کیونکہ رزق حلال کمانا یہ فرض ہے، فرض عین ہے ہر آدمی کے ذمہ میں۔ تو یہ ملازمت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ناجائز کام ہے؟ اگر آپ ملازمت کریں اس وجہ سے کہ مجھے رزق حلال مل جائے، میری نکاح ہو جائے، میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے، میرا پیٹ محفوظ ہو جائے، یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان موسیٰ علیہ السلام آجر نفسه 8 سنين او 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه، کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال ملازمت کی ہے اپنے اس بنا پر تاکہ میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے اور میرا پیٹ کا کھانا حلال ہو جائے۔ یہ ملازمت، صبح کو آپ نکلتے ہو، شام کو تھکے ہارے گھر میں واپس آتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ یہ عبادت نہیں ہے؟ ارے اتنی بڑی عبادت ہے کہ آخرت میں جا کر پتہ چلے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بعض گناہ ایسے ہیں جو کسی محنت سے معاف نہیں ہوتے، صرف اس محنت سے معاف ہوتے ہیں جو آدمی رزق حلال کمانے کے لیے کرتا ہے۔ بعض گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتے، ہاں جب وہ رزق حلال کمانے کے لیے بسوں میں لٹک کر محنت کر کے جاتا ہے، کماتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اپنے آپ کو ملازمت پر رکھا تاکہ کسی طریقے سے میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے اور میرا پیٹ محفوظ ہو جائے۔ اس لیے کبھی آدمی کو خالی نہیں رہنا چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے تاکہ اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہے، پیٹ بھی اس کا محفوظ رہے۔ اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس نے پہلے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وانت، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نعم كنت ارعى على قراريط لاهل مکہ، ہاں میں بھی بکریاں چراتا تھا اہل مکہ کے لیے کچھ پیسوں کے اوپر، مجھے کچھ پیسے دیتے تھے، اس سے میں گزارا کرتا تھا اور اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔ اور حضرت
شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس سے بکریاں نہ چرائی گئی ہیں، ہر نبی پہلے بکریاں چراتا. اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ایک جناب دین وہ ہے جو گدوں پہ بیٹھ کے حاصل ہوتا ہے، ایک دین وہ ہے جو جناب بکریاں چرا کے حاصل ہوتا ہے. یہ گدوں والا جو دین ہے یہ اتنا مثالی یا اتنا وہ نہیں ہوتا. جب تک آدمی حقیقی زندگی کی تکلیفیں برداشت نہ کرے اس وقت تک اس کو دوسروں کے مسائل کا اندازہ نہیں ہو سکتا. ہم ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر اور گدوں میں بیٹھ کر ان عام غریبوں کے مسائل کا کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اندازہ اسی شخص کو ہوگا جو پہاڑی زندگی گزارتا ہو، بکریوں کو چراتا ہو، محنت کرتا ہو، مشقت کرتا ہو. اس کو پتا ہوگا کہ زندگی کیا ہوتی ہے اور رزق حلال کس طریقے سے کمایا جاتا ہے. یہ بڑی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.